آج کا ہمارا درس سورہ الانعام آیت نمبر 56 سے شروع ہو رہا ہے۔ گزشتہ ہم نے سبیل مجرمین کا راستہ یہ جان لیا جو ضد تھی جہالت کی، اور اس طرح جہالت کی ایک ضد اصرار۔ تو سبیل المجرمین جب یہ جانا تو اب ہماری یہ خواہش ہونی چاہیے کہ مجرمین کی ضد کیا ہے تو مومنین کی بھی راہ کو جانے، اس لیے کہ قرآن کے جو اسالیب اور اسلوب ہیں، ایک کی ضد، عربی مقولہ ہے تعرف الاشیاء باضدادها، چیزیں ہمیشہ ایک دوسرے کی ضد سے سمجھ میں آتی ہیں۔ تو قرآن فہمی ادراک کے لیے ہر ایک کی ضد اسے سمجھیں تاکہ پہلی چیز مکمل مستحکم ہو جائے۔ قرآن کے یہاں بھی یہ قانون ہے کہ اگر کلام پاک کی تلاوت، تدبر تو غیر، تلاوت اگر کرنا ہے صحیح طریقے سے حق کا تلاوت ہی، تو مخارج حروف، اس لیے کہ مخارج حروف میں اگر اللہ کی صفت علیم، اگر آپ نے اسے کہا کہ علیم، تو علیم کے معنی دردناک عذاب کے لیے ہوتا ہے۔ صفات، وقف، کیسے ٹھہرنا، اور جب رکنا تو آتا ہے مگر کیسے ابتدا کرنا، یہ ہے تدبر، علم۔ جسے پڑھا جاتا ہے والمشرکین والمشرکات، وقف اس نے صحیح کیا، لیکن کہاں سے آغاز کرنا؟ تو یہاں تو عذاب کا ذکر ہے، وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اب توبہ کا ذکر ہے، تو اس کے لیے چھٹے چیز کی ضرورت۔ چوتھا رسم عثمانی، مصحف عثمانی، اور پانچواں قرات کا اختلاف۔ تو جب تک ہماری یہ قرات ہے روایت حفص عاصم، جب تک ہم دوسری قراتوں کو نہ سمجھیں گے تو یہ قرات مکمل نہیں ہوگی۔ جیسے سبیل المجرمین، کہیں سبیل مؤنث کہیں مذکر، تو قرآن کی یہ اسلوب ہے۔ لہذا اب ہم کلام پاک کی ترتیب کے تحت مؤمنین، ان کے سبیل کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو سنیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، قل لا اتبع اہواءکم قد ضللت اذا وما انا من المہتدین۔ کہہ دیجئے کہ مجھے تو روکا گیا، نہیت منع کیا گیا کہ میں پرستش کروں، پوجا کروں، عبادت کروں، عابد، ان کے معنی کہ ان کی الذین، جنہیں تم پکارتے ہو، تدعون، کون؟ من دون اللہ، لات، منات، عزات، اولیاء، غوث، سب۔ کہہ دیجیے اگر میں پیروی کروں اہواءکم، ہوا کی جمع خواہشات تمہارے دل کے، جس کی ضد محتدین، تو ایک ہوتا ہے خواہشات، خواہشات کا کوئی مقصد نہیں تو اس کی ضد ہدایت۔ تو اگر میں تمہارے خواہشات کی، کسی نے لات کو معبود بنایا، کسی نے خواجہ کو بنایا، کسی نے کو فلاں کو، کسی نے پتھر کو، کسی نے شجر کو، یہ تمہارے خواہشات ہیں، ایسا میں کروں تو گمراہ ہو جاؤں گا اور جو ہدایت کی راہ ہے اس سے بھٹک جاؤں گا۔ یہ تو ترجمہ ہوا۔ قل انی نہیت، مجھے روکا گیا، مجھے منع کیا گیا، کن سے؟ جنہیں تم پکارتے، کسے پکارتے تھے؟ غیر اللہ، اغیار، دعا کے لیے، رحم کے لیے، مدد کے لیے، یا امام علی، یا غوث، یا رسول اللہ، یہ ساری چیزیں، چونکہ پکارنا اسی کو کہیں گے کہ بغیر سبب کے کسی کو پکارے۔
مجھے اس سے منع کیا گیا۔ کیا مطلب منع کیا گیا؟ تاریخ مدینہ 10 سال کی، تاریخ مکہ 13 سال کی، اور سیرت رسول قبل البعثہ۔ تو سیرت رسول 3 پہلو ہوئے، ایک تو مدنی، ایک تو مکی، غار ہرا سے، اور غار ہرا کے پہلے 3 تاریخیں جب پڑھیں گے تو اس میں یہ درج ہے بعثت سے قبل بھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھیں کھولی تو کبھی بھی بتوں سے دلچسپی نہیں رہی، کبھی یہ صنم ان کی طرف توجہ نہیں۔ جس طرح سے ابراہیم علیہ السلام نے جب آنکھیں کھولی دیکھا کہ باپ جو ہے بتوں کو تراشتا ہے، گھسیٹتا ہے، بازار میں بیچتا ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نفرت ہوئی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کبھی بعثت سے پہلے ان بتوں، ان مورتیوں، ان پتھروں، ان درختوں، یہ کبھی دلچسپی نہیں رکھی۔ پھر کہا جا رہا ہے کہ نوحی تو مجھے روکا گیا۔ اس کو سمجھنا ہے، کسے سمجھنا ہے؟ جب آپ کا یہ فعل نہیں، دل میں وسوسہ نہیں، بلکہ وہ وجدک ضالاً، آپ کو راہ حق کا متلاشی پایا، آپ پریشان ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ کعبہ میں مورتیاں تھیں؟ کبھی نہیں، صرف جا کر بیٹھتے تھے۔ پھر کہا جا رہا ہے کہ مجھے روکا گیا۔ سمجھ لیجیے، کئی مسائل ہیں اس میں۔ کیا مطلب؟ پہلی بات یہ سمجھ لیجیے، ایک ہے عادہ، دوسرا ہے امر العبادہ۔ کیا مطلب؟ ایک ہے عادت اور ایک ہے شریعت کا حکم۔ مثال، انسان صبح اٹھتا ہے 9 بجے، نہاتا ہے، دھوتا ہے، ڈیوٹی پر جاتا ہے۔ کیا ہوا؟ یہ عادت، عادت ہوئی نا جی۔ اور ایک ہے عبادت۔ اگر کوئی فرض غسل لاحق ہو تو جو نماز کے پابند نہیں وہ بھی 9 بجے نہاتے ہیں۔ اب بتائے دونوں میں فرق ہوا کہ نہیں ہوا؟ پہلا غسل کون سا تھا روزانہ کا؟ عادت۔ اب کون سا ہوا؟ عبادت۔ اس لیے کہ شریعت کا حکم ہے کہ جب غسل فرض ہو جائے تو پاک ہو جائے۔ اور مسلم کی بات کیا، نمازی کی کیا، بے نمازی کی کیا، انسان چاہے کسی دین کا رہنے والا ہو، کافر ہو، مشرک ہو، ان کے اندر بھی یہ فطرت ہے کہ وہ بھی نہاتے ہیں۔ لیکن جب غسل ان پر یہ عمل زوجیت کا جب مادہ جسم سے خارج ہو جائے تو وہ دوسرا غسل کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہی پانی ہے۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ ہے، پانی ہی سے ہم نے ہر چیز کو تازگی بخشی۔ جب ان پر غسل فرض ہوا، وہ عمل ادا کیا، تو یہ پانی ان کو جلا بخشے گا، تو وہ بھی پانی نہاتے ہیں۔ تو عادت کا اللہ، بہت اہم بات ہے۔ یہی تو فرق ہوا نا فقہا کا۔ فقہا نے کوئی غلط بات نہیں کہی، نہ امام ابو حنیفہ نے، نہ امام شافعی نے۔ یہ لوگوں نے اس کا ایسا پرچار کیا اور اس میں اپنی جانب سے نفرت اور عصبیت ہو دی۔ ایک شخص پر غسل فرض ہوا تو امام شافعی نے کیا فرمایا؟ امام شافعی نے یہ کبھی نہیں فرمایا کہ منتر پڑھو کہ 9 بجے غسل کرتا ہوں ڈیوٹی پر جانے سے پہلے، جنابت کا، احتلام کا، کبھی نہیں، حیض کا، نفاس کا، کبھی نہیں فرمایا۔ انہوں نے کیا فرمایا کہ عادت عبادت میں تبدیل ہو جائے۔ کس میں؟ عبادت میں۔ تو آپ حضور نیت کر لو۔ امام ابو حنیفہ نے یہ کبھی نہیں فرمایا کہ نیت کی ضرورت نہیں۔ ایک امام جس نے علم کلام کا یعنی ان لوگوں کے ساتھ ایسی ٹکر لی کہ انہیں شکست دے دی علم کلام کو، فلسفیوں کو، وہ امام کبھی یہ کہہ سکتا ہے کہ انما الاعمال بالنیات جو حدیث مشہور ہے اس کی مخالفت کر سکتا ہے کہ نیت کی ضرورت نہیں؟ ایسا نہیں ہے۔ انہوں نے کیا کہا کہ جب ایک آدمی جب عمل سے فارغ ہوتا ہے تو دل میں اس کے نیت آ گئی کہ غسل کرنا ہے، اب منتر پڑھنے کی کیا ضرورت نہیں، غسل کر لو۔
اور اس کے غسل میں بھی فرق ہوتا ہے. اور مشاہدے میں ایک کافر آدمی کو دیکھیے وہ غسل کرتا ہے, دونوں غسل میں فرق ہے, دیکھیے تو کوئی فرق نہیں. تو بتلانا یہ تھا کہ امر العبادہ ہم عود کرتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوتا ہے کہ آپ جو آج تک ان بتوں کی طرف توجہ نہیں دی وہ عادت آپ کی, وہ کیا فطرت سلیمہ, مگر اب کیا امر العبادہ, تو ثواب ہوا اللہ. یہی تو بات ہے نا. سنیے کئی مسائل اس پر حل ہوتے ہیں. دنیا میں علماء کی مجلس بیٹھی کہ کیا کیا جائے, سود کی رقم ملتی ہے تو لکھ دیا کہ تقسیم کر دو غریبوں کو بغیر ثواب نیت کے, یہی مشہور ہے. ٹھیک ہے, اب سنو, جب وہ سود کی رقم تقسیم کرتا ہے تو عبادت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اگر وہ کھائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی صحبت کرتا ہے تو اسے اجر ملتا ہے. صحابہ نے پوچھا یہ کیسے؟ وہ تو بیوی کے ساتھ عمل ازدواج کر رہا ہے, تو بولے زنا سے تو بچا. تو سود کی رقم جب وہ غریبوں کو دیتا ہے کھانے سے بچا, تو یہ امر عادت امر عبادت یہ سمجھنے کی چیز ہے. تو چلیے نہیت, مجھے روکا گیا. اب کس چیز سے روکا گیا؟ الذین تدعون من دون اللہ, غیر اللہ. کون؟ لات و منات, اولیاء, استھان, پتھر, دریا, سمندر, سورج, چاند, سب سے. کیا بات ہے؟ کوئی عقل مندی ہے؟ کتنی اجناس ہیں دنیا میں. انسان ہے, انسان, درختوں کا عالم ہے, پتھر, پانی, اللہ کیا ہے, حیوانات, چرند پرند, سورج کی شعاعیں نکلتی ہیں, وہ خدمت کرتا ہے کس کی؟ نباتات کی. اگر سورج نہ نکلے نا تو یہ پودے ہیں نا جھلس جائیں. اللہ سورج نکلا نہیں وہ جھلستے ہیں. کیوں؟ سورج کی روشنی کی ضرورت ہے, آنکھوں کو بھی سورج کی روشنی کی ضرورت ہے. تو سورج کس کا خادم ہوا؟ نباتات ہوا. نباتات جب اگتے ہیں ہریالی تو حیوانات کھاتے ہیں, تو کس کا خادم ہوئے نباتات؟ حیوانات. حیوانات کھاتے ہیں تو دودھ دیتے ہیں, انسان پکڑتا ہے گوشت کھاتا ہے, تو کس کی خدمت ہوئی؟ انسان کی. ساری یہ مخلوق خدمت کس کی کر رہی ہے؟ انسان کی. لیکن افسوس ہے کہ وہ خدمت کر رہے ہیں انسان کی, اور انسان اشرف المخلوقات. سورج تک کو اللہ نے بنایا تاکہ انسان کی خدمت کرے. اب سارا مجموعی طور پر پتھر بھی انسان کی, سمندر بھی, دریا بھی, سب. اور یہ کیا بات ہے کہ جو تمہاری خدمت کر رہا ہے تم اس کی پوجا کرتے ہو؟ اللہ, یہ کیسے؟ جو تمہاری خدمت کر رہا ہے, تمہارا نوکر ہے, بھلا اپنے نوکر کو کبھی سجدہ کرو گے؟ وہ تو تمہارا نوکر ہے, اسے تو کھانے پر بھی بٹھانا مناسب نہیں سمجھتے. یہ کون سی عقل مندی ہے؟ تدعون من دون اللہ, اللہ اللہ, پتھر کو جا کے سجدہ کرتے ہیں. کیا بات ہے؟ اچھا پتھر کے تم خود خالق, پتھر کو چاہے کہ تمہیں سجدہ کرے. پتھر پڑا ہوا ہے سمندر کے کنارے, جانور جا رہے ہیں, پیشاب کر رہے ہیں, روند رہے ہیں, آپ لے آئے, اس کو رنگ لگایا, تو ہونا چاہیے کہ پتھر آپ کو سجدہ کرے کہ آپ نے جنگل میں سے لا کے آپ نے گھر میں بٹھایا. مگر یہ کیا بات ہے, آپ ہی اسے سجدہ کر رہے ہیں. اللہ, یہ کیا بات؟ تو انسان, یہ انسان اشرف المخلوقات, اس کی عقل کہاں ماری گئی؟ لیکن چلو مسلمان, انسان کی پوجا کر رہا ہے, وہ بھی زندہ ہے, ان کی بھی مردہ ہے, ان کی بھی کر رہا ہے. یہ کون سی عقل مندی ہے؟ تمہارا خالق تو وہ ہے, اور انسان بیٹا دیا تو آپ کی خدمت کے لیے, بیٹی دیا تو آپ کی خدمت کے لیے, بیوی شوہر آپ کی, اب اسی کی پوجا کر رہے ہو. نہیں, الذین تدعون من دون اللہ, قل کہہ دو اے رسول, لا اتبع اہواءکم. اہوا کس کی جمع؟ ہوا. ہوا یعنی کیا؟ خواہشات نفس.
جب بھی انسان کو خواہش ہوتی ہے وہ ٹیسٹی ہوتی ہے، لذت ہوتی ہے اس کی، ہوتی ہے نا. اور خدا میں اور ہوا کا مقصود غائب، مقصد کیا؟ لذت، ٹیسٹ بس. اور مقابلے میں محتدین، خدا کسے کہیں گے؟ مقصود تک لے جائے. آپ دیکھیے یہ جتنے بھی خواہشات نفسیاں، جنا، چوری، شراب، مگر میں یہ نہیں بتانا چاہتا. عبادتیں ہوتی ہیں انسان کی، اسے اردو میں کہتے ہیں کیف. کیا ہوتا ہے؟ کیف. ایک انسان بیٹھا ہے، گردوارے کی بات نہیں کر رہا ہوں، خانقاہ کی لیجیے، اپنے درگاہوں کی لیجیے. ایک بیٹھا ہے صوفی، لوگ جاتے ہیں حضرت والا، پیر چومتے ہیں، بوسہ لیتے ہیں پیر کو. ہاں ہاں ہاں، ٹیسٹ، ہوا ہے نفس. کیا اس میں کیف آتا ہے کہ ماشاء اللہ بڑے بزرگ ہیں، بڑے بزرگ ہیں. تو یہ کیا ہے؟ ہوا ہے نفس. یہ سیاسی لیڈر ہوں یا دینی لیڈر ہوں، مطلب یہ بدعی رہبانیہ. آپ جائیے خانقاہوں میں جائیے، قادیانیت کو لیجیے. آج کل قادیانیت کو دیکھنا بہت آسان ہے، چینل میں دیکھیے ان کے پروگرام. کیا ہوتا ہے؟ لذت، ہوا اہواءکم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تھے عید کے دن عورتوں کی مجلس میں خطبے کے لیے، خطاب کے لیے. تو قادیانی کے ان بموجب قول ان کے روحانی پیشوا پیغمبر یہ بھی پہنچتے ہیں. کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ ملتے ہیں عورتوں سے، کوئی پردہ نہیں، کیونکہ کیا ہے یہ. اور اسی طریقے سے خانقاہوں میں یہ پیرانے پیر کیا ہے؟ ہوا. کہ ان کا پسینہ، ان کا جسم ہمارے جسم سے لگے تو دوزخ حرام. کیا ان کو لذت آتی ہوگی؟ آپ نے دیکھا نہیں؟ مرد تو مرد جب الوداعی ہوتی ہے تو عورت بھی گلے سے لگتی ہے. بتایا ہوا نفس ہے کہ نہیں؟ یہ شیطانی راستے ہیں. تو تک الا اتبع اہواءکم. تو یہ جتنے باطل راستے ہیں، چاہے یہ لات والے ہوں، منات والے ہوں، اور عزا والے ہوں، مقابر والے ہوں، اولیاء پرست ہوں، پیرانے پیر ہوں، یہ ہوائے نفس. قد ضللت، اگر میں نے ایسا کیا تو میں گمراہ ہو جاؤں، اور میں وہ راہ جو مقصود تک لے جائے گی، کون سی؟ ابتغاء وجہ اللہ، اس سے ہٹ جاؤں. کیا اعلان کرتا ہوں، ٹھیک ہے. لیکن اب اپنا راستہ واضح بھی کر دیجئے، اپنا راستہ اچھی طرح واضح بھی کر دیجئے. خطاب کس سے ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. مگر یاد رکھیے امت کا ہر فرد اس میں شامل ہے، لہذا غور سے سنیے، غور سے. کیا؟ قل انی علی بینۃ من ربی وکذبتم بہ ما عندی ما تستعجلون بہ ان الحکم الا للہ یقص الحق وهو خیر الفاصلین. کہہ دو میں علی بینۃ، بینہ روشن دلیل پر ہوں. اور یہ روشن دلیل کہاں سے؟ من ربی، میرے رب کی جانب سے. آپ تو خواہشات نفس پر ہیں، لیکن میں روشن دلیل پر ہوں. وہ کون سی روشن دلیل؟ یہ امت سے پوچھئے وہ کون سی دلیل ہے. وَكَذَّبْتُمْ بِهِ، تم نے اسے جھٹلایا. یہ کیا چیز ہے؟ یہ کلام مجید، وحی الہی. وحی الہی سے بڑھ کر دنیا میں کوئی روشن دلیل نہیں، کلام الہی سے بڑھ کر کوئی روشن دلیل نہیں. مگر کیا ہوا؟ روشن دلیل ہمارے پاس ہے. کئی آیتیں آئیں گی، بہی 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 ذکر بہی. سب سے پہلے یمن میں فضیلت کی احادیث نوٹ کر لیجیے. کس کی؟ فضیلت کی. حدیث نہیں تو کیا کہیں گے؟ ضعیف، چلن ہوا. اس وقت چونکہ ریسرچ ہوتی تھی، آپ سے کس نے بیان کیا، کس نے تو پکڑے گئے. یہ یہاں راوی کہاں سے آیا؟ تو کیا جواب دیا؟ لوگوں کو مائل کرنے کے لیے. کیا کرنے کے لیے؟
اچھا، تو کوئی نماز نہیں پڑھتا ہے تو اسے مائل کرنے کے لیے غلط حدیثیں بیان کرنا. جی کیا بیان کرنا؟ کہ 70,000 سال جہنم میں جلیں گے؟ نہیں. علی بینۃ، روشن دلیل کلام پاک میں اقیم الصلاۃ، کلام پاک سے سمجھائیں. تو اصل بات یہ ہے کہ علی بینۃ من ربی، یہ روشن دلیل ہمارے پاس ہے. میں جو کہہ رہا ہوں کہ ہر امت کو جو خطاب ہے کہ ہمیں چاہیے کہ اس قرآن کو، اس روشن دلیل کو پھیلائیں. اس قرآن کو تم نے جھٹلایا، اچھا ما عندی ما تستعجلون بہ، اور ایسا جھٹلایا کہتے ہیں کہ میرے پاس وہ نہیں جس کی تم جلدی کر رہے ہو. تستعجلون، عجلہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ عذاب آئے گا، قیامت آئے گی، تو کہتے تھے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے آؤ عذاب. اللہ عذاب لیا، لا کے بتاؤ، قیامت لا کے بتاؤ. تو عجلہ کسے کہیں گے؟ یہ عجلہ کو سمجھ جائیے تاکہ اگلی آیت سمجھ میں آئے. عجلہ کسے کہیں گے؟ کسی چیز کا واقع ہونا اس کے وقت سے پہلے. بھائی 10 بجے کا ٹائم ہے، 9:30 بجے آپ نے مجلس قائم کی تو اجرت، یہ ہے اجرت. تو قیامت کا ایک دن مقرر ہے اور عذاب یہ اللہ کے علم میں ہے. تو اسے مانگ رہے کہ تستعجلون بہ، تو ان سے کہو ان الحکم الا للہ. حکم یعنی کیا؟ یہ عذاب لانے کی حاکمیت، حاکم کون؟ اللہ. آپ مجھ سے کہہ دیں کہ عذاب لا کر بتاؤ، یہ تو اللہ کا خاصیت ہے، اللہ ہی حاکم ہے. یہ حکم سے مراد کیا؟ حکومت. یقص الحق وهو خیر الفاصلین، وہ تو بیان کرتا ہے حق بات کو کہ پچھلی امتوں نے نافرمانی کی، حجت قائم ہوئی تو ان پر عذاب آیا اور قیامت واقع ہوگی. وہ تو حق بات کو کھول کر بیان کرتا ہے اور کب آئے گی اس کا فیصلہ وہ کرے گا. تو تم وہو خیر الفاصلین، اور وہ بہترین فیصلہ کرتا ہے. سنتے ہیں امت میں 73 فرقے اور ایک فرقہ جنتی اور باقی سب جہنمی. سنیے فرقے کا پہلا وجود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاویہ کے زمانے سے. دونوں میں اختلافات ہوئے، بیعت کو سمجھا دیا تھا کہ بیعت نہیں ہوئی آپس میں، تو اختلاف رونما ہوا. تو لوگوں نے کہا کہ حکم بنا دیجئے کسی کو، ثالث کو، اس لیے کہ اب حکم ہونا چاہیے، اختلاف دونوں میں. تو ایک ثالث کو حکم بنائے کہ یہ جو کہیں. سیرت خلفائے راشدین میں یہ واقعہ ہے اور حضرت معاویہ کے. اب جب حکم بنایا یعنی حاکم بنایا، تو دیکھیے ظاہری ایک فرقے کا وجود ہوا. اس آیت کو انہوں نے لیا کہ ان الحکم الا للہ، لہذا علی کافر. دیکھیے تو ظاہر پر گئے. کیا مطلب ان الحکم الا للہ؟ تکوینی تصرفات اللہ کے لیے، کائنات کے تصرفات اللہ کے لیے. مگر کوئی حاکم ہے تو فیصلہ تو کرے گا، کوئی وزیر ہے تو فیصلہ تو کرے گا، کوئی قاضی ہے تو فیصلہ تو کرے گا. ہمارے لوگ کانپ ہو گئے، ہماری امت. یہ ہے فرق. یہ فرقوں کا وجود اب ہے کاغذات میں، عملی طور پر بس وہ قادیانی ہیں، بریلوی ہیں. تو فرقے کے تعلق سے میں نے یہ بتلا دیا کہ یہ فرقے کس طرح وجود میں آئے اور وجود میں آئے. ان الحکم الا للہ. اچھا سنیے، اب بشریت اور رسالت اس کی پہنچ کہاں تک تو سنیے. قُلْ لَوْ أَنَّ عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ. کہہ دیجیے اگر میرے پاس ہوتا جس کی تم عجلت کر رہے ہو، کیا یعنی آپ جو مانگ رہے ہو عذاب جلدی عجلت کر رہے ہو، اگر ایسا ہوتا اور میرے اختیار میں ہوتا تو میں بصیرت کے تقاضے تم پر عذاب لے آتا. صحیح ہے؟ تو کیا ہوتا؟ لقد بینی و بینکم، ہمارے اور آپ کے درمیان کیا ہوتا؟ فیصلہ ہو جاتا، بات ختم ہو جاتی. اب سنیے غور سے، واللہ اعلم بالظالمین، یعنی اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، عالم یعنی خوب جانتا ہے، بالظالمین ظالم کون ہے،
کن پر عذاب آنا چاہیے کن پر نہیں یہ خوب جانتا ہے. اب آپ مجھ سے جلدی کر رہے ہیں. تو نبوت دیکھیے میرے اختیار میں کچھ نہیں، مگر سنیے تاریخ ابن ہشام، ابن خلدون اور دیگر سیرت رسول میں اور امام بخاری قصہ مشہور ہے. نوٹ کیجئے جو بات میں کہہ رہا ہوں کہ جس وقت ابو طالب انتقال کر گئے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے بھی انتقال کر گئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا رہا؟ جو سہارا تھا. لیکن آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ اب مکہ کے اطراف میں تبلیغ ہو. چنانچہ نکلے زید کو لے کر اپنے غلام زید بن حارثہ کو. کہاں گئے؟ طائف. قصہ بہت مشہور ہے، مگر نوٹ کیجئے اس آیت کے ساتھ، نوٹ کیجئے. سرداروں کے پاس پہنچے. لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک ہی جگہ پہنچے، نہیں، جتنی بستیاں تھی پہنچتے گئے. سرداروں نے انکار کیا، صرف انکار کیا. کیا کیا؟ صرف انکار کیا. بعد نے کہا کہ اس بستی میں آپ ہی ملے، غلاموں کو لگا دیا. آپ وہاں سے دوسری طرف گئے تو غلاموں کو لگا دیا. دعوت دیتے رہے محلوں میں، کہیں انگور بھی کھانے ملے، پانی بھی ملا، لیکن دعوت قبول نہیں کی. تو پتھر جب لگے ہیں بیان دیتے ہوئے تو قصہ مشہور ہے. خون نکلا. زید صاحب کرے تھے اور باغیچے میں ایک طرف آ کے رک گئے. پہاڑوں کا فرشتہ آتا ہے. کون؟ پہاڑوں کا. کیا کہیں گے ہمارے موکل کہتا ہے کہ اے رسول، اگر آپ کی اجازت ہو تو اس بستی کو دونوں پہاڑوں میں کچل دو. دونوں میں فرق ہے. دونوں میں کیا ہے؟ فرق ہے. یہاں پر مشرکین نے تقاضا کیا تھا کہ عذاب لے آؤ، عذاب لے آؤ، اجلت کی ابھی دکھائیے عذاب. اور طائف کے واقعے میں کیا تھا؟ تقاضا نہیں کیا تھا. یہاں جہاں تقاضا کیا، حکم ہوتا ہے کہ اللہ کا کہہ دو کہ ما عندی ما تستعجلون بہ، تم جس عذاب کا تقاضا کر رہے ہو میرے پاس نہیں ہے. تو پھر جہاں تقاضا نہیں کیا وہاں پر کیا امید کی جا سکتی ہے؟ اور رحمت للعالمین سے کیا کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ کی ذات سے مجھے امید ہے کہ یہ ایمان نہیں لائے، ان کی نسلوں سے عبادت گزار بنیں گے اور وحدہ لا شریک پر قائم ہوں گے. تو دونوں میں فرق تھا. وہاں تقاضا نہیں تھا اور یہاں تقاضا تھا. واللہ اعلم بالظالمین. اچھا، عذاب طلب کرتے ہو، عذاب مانگتے ہو. یہ عذاب کا لانا، قیامت کا لانا، یہ کس سے ہے؟ میری طاقت سے باہر. یہ تو غیب کی باتوں میں سے ہے. تو کہہ دو ان سے. تو سنیے، وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. قیامت کا آنا، عذاب کا آنا. پہلے ترجمہ، اس کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں، نہیں جانتا وہ اللہ وہ جانتا ہے بر میں اور سمندر میں، خشکی میں اور سمندر میں. اور جو پتا گرتا ہے وہ بھی جانتا ہے، اور دانا زمین کے اندھیرے میں، اور نہ کوئی تر اور نہ کوئی کچھ مگر کتابیں مبین. سنیے، امام بخاری نے تو اس آیت پر، اس آیت کی تفسیر میں جو لکھا ہے اسے بیان کر دوں. کہتے کہ عنده مفاتیح الغیب، اللہ کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں. کنجی نہیں، مفتاح کنجی، مفاتیح جمع. تو فرمایا کہ علم الساعہ، بارش کا نزول، رحم میں بچہ کیسا پلتا ہے، کل کیا ہوگا اور کہاں موت ہوگی. سورہ لقمان کی آیت میں بھی ہے آخری.
علم الساعہ، یہ پانچوں چیزیں لا یعلمها الا۔ تو یہ آیت اور سورہ لقمان کی آخری اور حدیث۔ وعنده مفاتح، کیا مطلب مفاتح؟ جمع کس کی؟ مفتاح۔ اور ایک جگہ ذکر ہے قارون مفاتحہ لتنوء بالعصبہ اولی قوہ، اس کے پاس بھی کنجوں کے گچھے تھے، ایک بڑی جماعت کو بوجھل کر دیتے تھے۔ تو مفتاح ترجمہ اس کا آلہ، آپ کے پاس گاڑی کی آلہ ہے تو گاڑی ہے، تو جس پر مفتاح کام کرے وہ مفتاح، ٹھیک ہے؟ تو غیب کی کنجیاں ہیں اللہ کے پاس۔ تو کیا مطلب؟ خزانہ ہے۔ میں قارون کے پاس کنجیاں تھیں تو خزانے تھے، تو اللہ کے پاس کنجیاں آئے تو خزانے ہوئے۔ تو کیا خزانے ہوئے؟ خزانے کیا؟ قیامت کا خزانہ کیسے واقع ہوگی، کہاں واقع ہوگی؟ رحم مادر، جو بچے پلتے ہیں چرند پرند پیٹ میں، یہ خزانہ ہے۔ کل کیا ہوگا خزانہ ہے، انسان کی موت، یہ سب خزانے ہیں۔ تو یہ خزانے ایسے ہیں پانچ، وہی جانتا ہے۔ اب تم مجھے خزانے کی بات پوچھتے ہو کہ قیامت کب ہوگی، میرے پاس اس کی کنجی نہیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے غیب کہتے کس کو؟ یہاں کئی لوگ ہوں گے جو یورپ کنٹری جا کر آئے ہوں گے، ٹھیک ہے، لیکن کئی لوگ ہوں گے وہ جا کر نہیں آئے ہوں گے، ٹھیک۔ تو جو نہیں گئے ان کے لیے غیب، تو جو گئے ان کے لیے غیب نہیں ہے نا۔ بیٹا پوچھتا ہے ابا یہ کیا ہے، تو بولے چاند ہے، تو باپ کے لیے غیب نہیں، بیٹے کے لیے غیب ہے۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ یہ جو غیب ہے آپ کو معلوم ہے دوسرے سے غائب ہے، دوسرے کو معلوم ہے آپ سے غائب ہے، اس کا نام کیا؟ غیب اضافی۔ تو آپ کو غیب معلوم نہیں، آپ کو معلوم ہے تو دوسرے کو معلوم نہیں۔ تو اللہ کا غیب کون سا؟ غیب مطلق۔ اللہ کا غیب مطلق، انسان بھی عالم ہے، اللہ بھی عالم ہے، تو یہ مجازی اور یہ مطلق۔ تو اللہ کا غیب لا یظہر علی غیبہ احدا، یہ جو مطلق غیب ہے کسی کو نہیں بتاتا۔ الا من ارتضی برسول، مگر ایک رسول کو جتنا چاہے، جیسے کہ نبی کے رسول کو بتلایا، اپنے انبیاء کو جتنی کروایا۔ تو یہ کنجیاں تو اس کے پاس ہیں، تم مجھے اس خزانے کی بات پوچھتے ہو، اور گزشتہ ہو چکا ہے کہ میں کوئی غیب کا اعلان میں نے کیا، لا یعلم الا هو۔ مگر سنیے کیا فرماتے، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ۔ بر کیا مطلب؟ بر خشکی، اور بحر یعنی سمندر۔ پہلے کسے لایا گیا؟ بر خشکی، نمبر 2 پہ سمندر۔ ساری دنیا جانتی ہے، اسکول میں پڑھایا جاتا ہے کہ سمندری پانی کتنا 3/4 نا جی، اور زمین کتنی 1/4۔ تو پھر کیا حکمت ہے؟ ہم کہتے ہیں انہ علیم حکیم، انہ علیم حکیم۔ تو پہلے اگر انسان ہو تو بولے گا بحر، اور پھر کیا بولے گا؟ بر۔ تو کلام پاک میں یہ کیا بات ہے؟ پہلے بر اور پھر بحر، کیا حکمت؟ بات یہ ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے جتنے دلائل پیش کیے ہیں کلام پاک میں، اسی لیے کہا نا کہ وذکر بہ، یہ کسی کتاب میں نہیں ملے گا، فضیلتوں کتاب میں۔ یہ کلام پاک ایک معجزہ ہے۔ کیا ہے؟ اور کیسا معجزہ؟ مستقل معجزہ، قیامت تک کے لیے معجزہ۔ نبیوں کا معجزہ وقتی طور پر تھا، یہ کلام پاک دیکھیے بھی کیسا معجزہ ہے۔ اس کی تعلیمات، اس کی تعلیمات جامع و کامل تر ہیں، اس کے ہدایات بے مثال ہیں، اس کا اسلوب، اس کا طرز بیان، اس کا قافیہ بے نظیر ہے۔ تو سنیے کیسے بر، شاعر دنگ رہ گئے، وہ کیوں کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں پہلے بر، بچہ پیدا ہوتا ہے، اسے پوچھیں گے سمندر، تو بولے گا بابا سمندر یعنی کیا، کہے گا نا۔ تو ہر انسان سمندر نہیں دیکھ پاتا الا بدیر، ٹھیک ہے؟ اس لیے جو چیز مشاہدے کی اسے پہلے لایا،
تو ذرا تجربہ ہو جائے، بات سمجھ میں آئے کہ بر، پھر وہ سمجھے گا کسے بر، ٹھیک ہے؟ اچھا، انسان کیا دیکھتا ہے جب ہوش کھولتا ہے؟ تو زمین، گھر، مکان، محلے، درخت، ہے نا، یہی دیکھتا ہے۔ سمندر تو بات کی بات ہے۔ چلیے بڑا انسان 55 والا سمندر بھی معلوم ہے، غوطہ بھی لگاتا ہے، پھر بھی اس کے لیے پہلے بر، کیوں؟ تو بر کی کئی چیزیں وہ مشاہدہ کرتا ہے نا، اور بھر کے نہیں کر پاتا، تو یہ ترتیب ہے۔ تو کیا فرمایا؟ البر والبحر، خشکی میں کیا ہے وہ جانتا ہے، سمندر میں کیا ہے وہ جانتا ہے۔ مطلب کیا؟ خشکی میں تم 50 جتنا بھی تمہیں علم ہے وہ اللہ کے علم غیب سے کم ہے۔ لوگ جانتے ہیں دنیا میں کیا کیا ہے، جنگل میں کیا کیا جانور ہیں، پھر سمندر کو تو سوال ہی نہیں، سمندر میں کیا کیا ہے انسان جاننے کی کوشش کرتا ہے۔ کون جانتا ہے؟ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ، کیا ورقہ ہے؟ پتا، درخت کا پتا گرتا ہے وہ جانتا ہے، یہ ترجمہ ہو نا۔ اور یہ تاکید، وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، سنیے غور سے، پتا گرتا ہے وہی جانتا ہے۔ کیا مطلب پتا گرتا ہے؟ ذرا دیکھیے تاکہ اس آیت کا مشاہدہ ہو، کیا دیکھتا ہے اللہ؟ کبھی ذرا ہوا ہو تو نظر رکھے درخت پر، پتا گرتا ہے، کیسا گرتا ہے؟ ہوا آتی ہے، گھومتا ہے، ادھر جاتا ہے، پھر ہوا ادھر لے آتی ہے، پھر ادھر جاتا ہے، پھر ایک جگہ گرتا ہے، گرتا ہے نا۔ تو وہ سیدھا کیوں نہیں گرا؟ اللہ جانتا ہے کیوں۔ اچھا، کبھی گرتا ہے تو اس کا جو جڑ ہے، جڑ کی طرف سے کبھی ایسا لیٹا ہوا، کبھی ایسا، کبھی ٹیڑھا ایسا، کبھی کروٹ، کبھی ایسا گھومتا ہے، کبھی ادھر۔ کیا بات ہے، کیوں؟ الا فی کتاب مبین، اللہ غور سے سنیے، مثال پتے کی ہے، لکھا ہوا ہے۔ تو جب وہ ادھر جاتا ہے تو فرشتے اس کو ادھر کرتے ہیں، گرنا ادھر ہے، ادھر کہاں جا رہے ہو؟ اللہ غور سے سنیے، کہاں جا رہے ہو؟ چلو ادھر، ادھر چلا گیا، نہیں، کتاب مبین، یہاں گرنا ہے اللہ، تو وہیں گرے گا۔ کبھی سوچا آپ نے، کبھی تصور کیا وہ وہیں گرے گا پھر کتاب مبین۔ چلیے دوسری چیزیں بھی سنتے ہیں، پھر اس کی حکمت۔ اللہ تعالیٰ نے پتے کی کیوں مثال دی؟ وَلَا حَبَّةٍ، کوئی دانہ، فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، زمین کے اندھیروں میں کسان ڈالتا ہے، دانہ ڈال دیا تو رکھ دن وہ تازہ ہے، ابھی کنکل نکلے گی، یا خشک ہو گیا وہ سڑ جائے گا۔ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، اللہ فی کتاب لکھا ہوا، واضح ہے آیت۔ اب دیکھیں کیوں ایسا، کیوں بھائی؟ انسان یہ کہہ دیتے کہ تمہاری تقدیر لکھی ہوئی ہے، مگر پتے کی مثال کیوں؟ کیا بات ہے، کیا اعجاز ہے، کیا طرز بیان ہے، کیا اسلوب ہے۔ مگر ہم امت کو کیا ہوا کہ فضائل میں چمٹ گئے، میں کوئی غلط بات نہیں کہہ رہا ہوں، فضائل میں چمٹ گئے۔ اچھا سنیے، جب پتا جو غیر مکلف ہے، پتا مکلف ہے، اس کا کوئی حساب ہوگا؟ فرشتے اسے ڈھکیل رہے نہیں، وہاں گرنا ہے، اس کا کوئی حساب کتاب ہے؟ وہ گرا، آتے ہیں لوگ اسے اٹھا کے لے جاتے ہیں، جلاتے ہیں تاکہ زمین کے لیے کھاد بن جائے، اس سے کوئی حساب کتاب ہے؟ نہیں۔ دانا خشک ہوا، کوئی حساب کتاب ہے؟ تو اے انسانوں، ذرا ہوش کو سنبھالو، کتاب تمہارے پاس ہے۔ جب غیر مکلف کی ہر چیز کتاب مبین میں ہے تو تم تو مکلف ہو، تم تو اشرف المخلوقات ہو، تو تمہاری بات کیسے نہیں لکھی ہوگی کتاب مبین میں؟ کتنی بڑی بات ہے صاحب، ہماری ہر بات کہاں ہے؟ کتاب مبین میں ہے۔ چلیے یہ تو پتے کی بات ہوئی صاحب، شادی بیاہ ہوتی ہے، بچے ہوتے ہیں، مکان بنتا ہے، اس آیت سے اتنا سکون ہوگا۔ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب،
یہی وہ بات ہے، اطمینان قلب کس سے ہوتا ہے؟ اسی سے ہوتا ہے اللہ۔ دنیا میں کوئی امیر ہے تو کوئی فقیر ہے، کسی کے 4 بیٹے، کسی کے 4 لڑکیاں، جب پتے کا لکھا ہوا ہے کہاں جا رہے ہو، یہاں گرنا ہے، کسی کی شادی بیوی شادیاں ہو جاتی ہیں، بچے ہو جاتے ہیں، پھر انسان اس سے نفرت کرنے لگتا ہے۔ اسی لیے تو حضرت عمر فراست دین فرمایا کہ نہیں ایسا نہیں کرنا، شادی طے تھی آسمان پر، تلاش کرو زمین پر، دوسری طرف جائیں گے تو فرشتے آپ کو بولیں گے نہیں یہاں کہاں جا رہے ہو، ادھر جانا ہے صاحب۔ کہاں جانا ہے؟ ادھر جانا ہے، ادھر ادھر ادھر، وہیں پوچھنا ہے اللہ۔ حضرت زینب کی شادی ہوتی ہے کس سے؟ حضرت زید سے۔ وہ تو غلام، یہ تو خاندان بڑا۔ کیوں ہوتی ہے؟ مشیت الہی، کتاب مبین۔ مگر اس شادی کو وقتی طور پر ٹیمپر یہ شادی نہیں تھی، مشیت الہی۔ پھر اختلاف شروع ہوتا ہے، اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ اے رسول اسے طلاق دینے کو، رسول کہتے کہ نہیں، کہتے ہو کہ تم اسے روکتے ہو، یہ اللہ کی مشیت ہے، طلاق ہوتی ہے۔ آسمان پر حضرت زینب کا رشتہ نکاح کس سے ہوتا ہے؟ رسول سے ہوتا ہے۔ کیوں؟ کتاب مبین۔ یہ اللہ کی حکمت کہ چند دن کے لیے شادی ہو، اختلاف ہو، طلاق ہو، حرم نبوی میں شامل ہو، چونکہ ایک عادت تھی منہ بولے بیٹے کی، اسے ختم کرنا تھا۔ اس سے منہ بولا بیٹا بنایا، وراثت بھی اسے دی جاتی تھی۔ تو اے لوگوں، ہر حرکت ہماری کتاب مبین میں ہے، ناراضگی کی ضرورت نہیں۔ اللہ کتنے لوگوں کو ہم نے دیکھا 350 ریال سے شروع ہو رہی ہے تنخواہیں، تو میرے جو سننے میں، میرے جو علم میں 75,000 ریال تک۔ اللہ کہاں سے شروع ہوتے ہیں؟ 350 ریال سے 75,000 ریال تک۔ میں تو تصور بھی نہیں کرتا وہ کرتا کیا ہوگا 75,000 ریال۔ اللہ کیا کرتا ہوگا اس رقم کا؟ اللہ فی کتاب مبین۔ ہمارے لوگ مینیجر بننے کے لیے اس کا مرڈر کرتے ہیں، اس کو ختم کرتے ہیں۔ نہیں، یہ اس کے نصیب میں ہے، پریشان نہ ہو، اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ کہاں کہ جب غیر مکلف کو، درس تو ہمارے لیے ہے، غیر مکلف کا جب کتاب مبین میں لکھا ہوا ہے تو ہماری ہر بات لکھی ہے۔ البتہ ایک ہے، لا يرد القضاء الا الدعاء، تقدیر ان اللہ علی کل شیء قدیر مانگے، 350 والا 75,000 کی دعا کرے مانگے۔ تو یہ ہے کیا؟ اللہ فی کتاب مبین۔ سنی وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُم فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى۔ دیکھیں وقف مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون۔ عذاب مانگتے ہو، قیامت مانگتے ہو، ابھی سے سنو، وہی ہے جو تمہیں وفات دیتا ہے، رات کو سلاتا ہے۔ تو کیا نیند؟ یاد رکھیں، کسے سمجھنا ہے ہمیں؟ نیند، نوم، جہاں کے لوگ سمجھیں گے۔ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم، جرح ہے نا آدھا، کسب تم جو تم کرتے بالنہار، دن میں، ٹھیک ہے؟ تو وہ تمہیں نیند سلاتا ہے رات میں، اور دن میں جو کرتے ہو جانتا ہے۔ ثُمَّ يَبْعَثُكُم، دوسرا بعث، پھر تمہیں واپس کرتا ہے فیہ، دن میں۔ ترجمہ یاد رکھے گا، نیند دیتا ہے پھر تمہیں واپس کرتا ہے دن میں، فیہ بالنہار، یعنی جگہ دیتا ہے۔ تو کیا ہوا؟ نوم اور یقظہ، یعنی کیا؟ نیند اور بیداری، دو کو لکھ لیں، نیند اور بیداری۔ اور تیسرا کیا؟ بعث، بس یعنی نیند سے بھیجنا بیداری میں، 3 چیزیں۔ تو چوتھی کیا؟ موت۔ اب بعث، یہ 4 چیزیں سمجھنا ہے، بعث دونوں کے ساتھ ایک، نیند سے بیداری ایک بعث، اور موت سے بیداری یہ ایک بعث۔ بعث یعنی اٹھنا، نیند سے اٹھو یا موت سے اٹھو۔ تو یہ سن لیجیے گا، بھائی نیند کسے کہیں گے؟ تو نیند اسے کہیں گے کہ انسان سوتا ہے، کون سلاتا ہے؟ اللہ۔ لکھ لیجیے گا، اذا طلبتہ اتعبک وَإِذَا طَلَبَكَ أَرَاحَكَ۔
اگر آپ نے نیند کو بلایا تو آپ کو تکلیف دے گی، اور اگر نیند کو آپ کو بلایا تو آپ کو راحت ملے گی۔ کیا مطلب؟ گولیاں کھاؤ نیند کی، جی آرام نہیں ہوگا، تو تکلیف ہوگی، عادت بن جائے گی۔ لیکن اگر نیند آپ کو آ جائے، آپ اٹھیں گے تو اشچاج بشاش، اس لیے کہ نیند کون دلاتا ہے؟ اللہ۔ اب یہ کہ لوگ پریشان ہیں، آپ دیکھیں آپریشن کے لیے جو دیا جاتا ہے بے ہوش ہونے کے لیے، تو کیا ہوا؟ نیند ہی ہوئی ہے نا، جب اٹھتا ہے تو پریشان ہوتا ہے۔ تو سنیے، نیند کسے کہیں گے؟ نیند اور نوم اسے کہیں گے کہ جب انسان سوتا ہے تو اس کے اعضاء پر جو اسے اختیار ہے معطل۔ اس کا نام موت نہیں، اس کا نام چھوٹی موت، مگر سمجھنا ہے جب سو گیا تو اس کی روح رہتی ہے، کیا معطل ہوتا ہے؟ یعنی منسوخ، اس کے اعضاء پر جو اسے اختیار ہے نا، ہاتھ پر، زبان پر کہ پانی دو، وہ معطل ہو جاتا ہے۔ یہ اس کا نام کیا؟ نیند۔ دیکھیے انسان سوتا ہے، شور و غل ہوا، چونکہ روح اس میں ہے تو اٹھ جاتا ہے۔ تو وہ ہے کہ جب تک وہ نیند میں ہے، اس لیے نیند میں کچھ بھی کہے، کسی کو گالی دے، بیوی کو طلاق دے، کچھ اس مانا نہیں جائے گا، اس لیے کہ وہ نیند میں ہے۔ ٹھیک ہے؟ اچھا، تو موت کسے کہیں گے؟ موت اسے کہیں گے روح نکل جاتی ہے تو اعضاء کا اختیار بھی ختم ہو جاتا ہے۔ سوال ہی پہ جب روح نہیں تو کچھ بھی نہیں، تو اعضاء کا اختیار اللہ واپس کرتے ہیں جب اٹھ جاؤ تو، اور موت روح نکل گئی یہ بھی واپس ہوتی ہے۔ تو یہ جو واپس ہوتی ہے اس کا کیا نام؟ بعث۔ تو جس طریقے سے اللہ تمہیں چھوٹی موت دیتا ہے، نیند آتی ہے، بے ہوش پڑے ہو، کوئی اختیار نہیں، اطراف میں انگار لگے کچھ پتہ نہیں، گھر کی طرف آ رہے کچھ پتہ نہیں، جب کوئی اٹھائے شور کرے تو اٹھ جاتے ہو، تو اللہ تعالیٰ تمہیں اٹھاتے ہیں۔ تو اے عقل مندو، جب موت واقع ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اٹھائیں گے تمہیں۔ دیکھیے کیسی مثال دی جائے گی۔ کیوں بھیجتے ہیں تمہیں دن میں؟ لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى، تاکہ تم اپنی مدت پوری کرو۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ۔ وہ قاہر ہے اپنے بندوں کے اوپر، کیا ہے؟ قاہر ہے، بھیجتا ہے حفظہ، حفظہ ہے نا فرشتے، یہاں تک کہ جب موت آتی ہے کسی کی تم میں سے، اب یہ چوتھی چیز موت، توفت رسولنا، ہمارے فرشتے اس کی روح کھینچ لیتے ہیں۔ وہم لا یفرطون، افراط و تفریط یہ ہے، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ افراط یعنی کوئی زیادتی نہیں، تفریط کوئی کمی نہیں۔ لا یستقدمون ولا یستاخرون، نہ ایک منٹ آگے اور نہ پیچھے۔ ٹھیک ہے؟ کیا مطلب؟ فوق عبادی، قاہر کا مطلب زبردست، ساری دنیا مغلوب، اس کے فیصلے کا کوئی مقابلہ کرنے والا نہیں۔ بادشاہ فیصلہ کرتا ہے، کبھی اس کے اہلکار الٹ ہو جاتے ہیں نا، کیونکہ وہ قاہر نہیں بادشاہ، وہ مجازی، اسے اختیار اللہ نے دیا ہے، کہیں کہیں انقلاب آتا ہے ملٹری کا، مگر یہ قاہر ایسا ہے کہ ساری مخلوق مغلوب۔ مگر کہا کیا جا رہا ہے؟ فوق عبادی۔ سن لیجئے، نوٹ کر لیجئے، کیا مطلب فوق عبادی؟ فوق عبادی، بادشاہ رعایا پر حاوی ہے، تو فوق ظرف ہوا نا، زمان، مکان، اوپر۔ تو یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی جہت نہیں، اللہ کے لیے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ بندوں کے اوپر نہیں، اس کی قہاریت، اللہ کے لیے جہت کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ توحید کی باتیں ہیں، قائد کی۔ اللہ کے لیے کوئی جہت نہیں، اللہ کے لیے کوئی زمان نہیں، اللہ کے لیے کوئی مکان نہیں، کیسے ہو سکتا ہے؟ ذرا غور کیجیے، بات چلی کہ اس کی موت کی، تو روح نکلتی ہے، ہمارے جسم میں روح ہے کہاں بتائیے؟ سر میں ہے، سینے میں ہے، پیٹ میں ہے، بتا سکتے ہیں؟ تو جب ہمارے جسم کی روح کی جگہ کیا ہمیں پتہ نہیں، تو وہ خالق و مالک ہے، اس کی جہت ہمیں کیسا پتہ چلے؟ تو وہ فوق عبادی، بس
اس کا ہاتھ، اس کا پیر، یہ توحید کی بات ہے۔ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، وہ بھیجتا کیا ہے؟ فرشتے۔ حفظہ کے معنی کیا؟ جب آپ کمپیوٹر میں کسی چیز کو سیو کرتے ہیں، اس کو ذرا عربی میں ٹرانسلیشن کر دیں تو بولے گا کہ حفظ، تو کیا مطلب ہوا؟ لکھنا، سیو ہے نا، تو وہ لکھتے ہیں، ہمارے فرشتے لگے ہوئے ہیں سب کے ساتھ، وہ لکھ لیتے ہیں۔ دوسرا حفظ کے معنی حفاظت، تمہاری حفاظت بھی کرتے ہیں، تو ہر ایک کے پاس فرشتے ہیں، وہ لکھتے بھی ہیں۔ جب چلتا ہے، اگر سامنے کھائی ہو نا، وہ دیکھتا ہے کہ یہ تو کھائی آ رہی ہے، تو آپ کو ایسا ہوا کو بھیجے گا تو آپ چونک جائیں گے، تجربات بھی ہوا ہوں گے، وہ گرنے نہیں دیتا۔ کسی شیطان کا بھی بس نہیں چل سکتا، کسی سانپ کا بھی نہیں، مگر یہ یقین ہونا چاہیے ہر وقت ہمارے ساتھ کیا ہے؟ حفظہ، فرشتے لگے ہوئے ہیں۔ ہاں البتہ جب موت آتی ہے، اب وہی فرشتے ہٹ جاتے ہیں۔ کیوں ہٹتے ہیں؟ موت کے فرشتے آ گئے، اب ان کا کام آپ کو بچانا نہیں، ورنہ مجال کیا، ایکسیڈنٹ میں بھی بچ جاتا ہے، گاڑیاں گرتی ہیں، پلین گرتے ہیں، جہاز گرتے ہیں، کشتیاں الٹتی ہیں، مگر حفظہ ہے، بچا لیتا ہے۔ لیکن جب آئے موت کے فرشتے تو سنیے، توفت رسولنا، کیا ہمارے رسول اسے اس کی روح قبض کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ زمر میں، اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، جب اس کی جان کھونے کا وقت آتا ہے تو اللہ اس کی جان کو، روح کو کھینچ لیتا ہے۔ ٹھیک ہے، سورہ حمیم سجدہ، الف لام میم سجدہ میں، یتوفاکم الملک الموت الذی وکل بکم، تمہیں فرشتہ جو وکیل ہے، موکل ہے جان کھونے کا، وہ کھینچ لیتا ہے۔ یہاں رسولنا، رسولن کا مطلب کیا؟ جماعت۔ اب کیا کریں جی؟ صوفیزم، تو صوفیزم میں چلے گئے۔ یہ سب میں باتیں بتاتا ہوں تاکہ ذکر بھی آپ کے اندر یقین ہو کہ قرآن بینہ، کیا مطلب اللہ جان نکالتا ہے روح کو، یا ایک فرشتہ جو اسرائیل اثر سے مشہور ہے وہ، یا سارے رسول، کتنے فرشتے، ایک جماعت۔ تو صوفیزم میں نہ جائیے، اللہ تعالیٰ حاکم اعلیٰ ہے، اس کا حکم ہے، لہذا اللہ کی طرف نہیں سکتے۔ ٹھیک ہے، اب جیسے پہاڑوں کا فرشتہ ہے تو موت کا ایک فرشتہ ہے، اس کے ذمے دفتر ہے، مگر ایک جماعت ہے اس کے ساتھ، تو منسوب کس طرف؟ فرشتے کی طرف، مگر اکیلے روح نہیں کھینچتے ہیں۔ آئیے چلیے، اس آدمی کی روح نکالنا ہے، تو روح نکالنا اتنا آسان نہیں ہے۔ ایک فرشتہ اس پیر کو، ایک فرشتہ اس، ایک طرح رس، ایک طرح ہاتھ، ایک طرح کروٹ، اور وہ سب مل کے نکالتے ہیں۔ اللہ جنات جب کسی کے جسم میں داخل ہوتا ہے تو نکلنا مشکل ہوتا ہے، تو یہ روح تو زمانے سے ہے، سالوں سے ہے، لہذا قرآن کی آیت میں کوئی اختلاف نہیں۔ چلیے صوفیزم بتا دو آپ کو، صوفیزم ہے صاحب، کہتے ہیں کہ نہیں، جب کوئی بہت ہی عابد اور صالح ہوتا ہے تو اللہ روح نکالتا ہے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ روح نکالتا ہے۔ بہرحال یہ انہوں نے تطبیق دی ہے کہ انسان کے عمل پر اثر سے ثابت نہیں، دلائل نہیں، اصل بات یہ ہے کہ جیسے مفسرین نے کہ منسوب اللہ کی طرف ہے۔ اچھا، تو یہ روح کے نکالنے کا پھر کیا ہوگا؟ ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق الا لہ الحکم وہو اسرع الحاسبین۔ اب اسرائیل کے حکم سے، اللہ کے حکم سے فرشتوں کی جماعت ٹولی، تو جب روح نکلتی ہے تو وہ اسرائیل تشت میں رکھ لیتے ہیں، اور کہاں لوٹائے جاتے ہیں؟ مولاہم الحق۔ اب اس قصے میں ہم نہیں جانا چاہتے کہ آسمانی دنیا پر جاتے ہیں، پھر فرشتے پوچھتے ہیں کس کی ہے، اس کے لیے بہن اس کا لیے، اگر نیک ہے تو لے آتے ہیں، بد ہے تو پٹک دیتے ہیں جی، پھر وہ سوال کے لیے آتے ہیں، منکر نکیر قبر میں پہنچا دی جاتی ہے، یعنی بھیج دیتے ہیں تاکہ سوال کا جواب دیں، پھر لے جاتے ہیں۔ مولاہم الحق، تو جس طریقے سے نیند سے نکالا، پھر باس، پھر بھیجا، تو موت، روح نکال لی، پھر قبر میں پہنچا دی، پھر اللہ کی مرضی انہیں سلا دیا۔
اصحاب کہف کو 309 سال سلا دیا، تو انسان کو سلا دے، نبیوں کو سلا دے، تو موت اور نیند یہ شبیہ ہے، یہاں روح نکل گئی، اب اختیار ختم ہو گیا۔ اب یہ ہماری امت کا افسوس ہے، ایک تو نیند ہے، ایک وفات ہے، نیند میں اختیارات سلب کر لیے گئے، موت میں تو وہ جب نیند میں اختیارات سلب کر گئے تو انبیاء کو وفات کے بعد یہ کہتے ہیں کہ انہیں اختیارات ہیں، غور کیجیے اس پر۔ چلیے، مولاہم الحق، مولا میں کون؟ مولا، حق کا مطلب باطل بھی ہے، دوسرے بھی ہیں۔ جب حق کہا تو معلوم ہوا کہ حقیقی مولا کون؟ وہ تو مجازی ہے، تو مجازی کون؟ غلام، نوکر، چاکر، ان کا بھی مولا ہے۔ یہ مولا کیسا ہے؟ مجازی، تو وہ بھی مولا، یہ بھی مولا۔ یہ مولا انت مولانا فانصرنا، یہ کون سا مولا؟ مولا الحق۔ اور سارے غلام اپنے جو ان کا جو خریدتا تھا انہیں اسے کیا کہتے تھے؟ مولا، یا مولا ہے۔ مولا یہ کیوں کہتے تھے؟ کیونکہ وہ چند دن اس کی خدمت کریں پھر انہیں آزاد کر دیتا تھا، تو آزاد کر دینے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب مخلوق کو جہنم سے آزاد کرے گا تو مولا و حق، وہ حقیقی مولا ہے۔ الا لہ الحکم وہو اسرع الحاسبین، اسی کے لیے حکم ہے، فیصلہ، اور وہ اسرع، میں نے نشانی کر دیا تھا کہ عجلہ، اور یہ اسرع، لہذا یہاں یہ ترجمہ نہیں کہ جلدی حساب کرنے والا ہے، نہیں، وہ تو عجلہ کا ترجمہ ہوا۔ العجلۃ من الشیطان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجلہ کیا ہے؟ شیطان سے ہے۔ یہ اسلوب ہے، مقابل ترجمہ تو کیے ہیں لوگوں نے، جلدی کے کیے ہیں، اور ایک ہی عجلہ کا بھی نہیں، یہ متضاد ہیں، ایک دوسرے کے مقابل ہیں۔ سنیے، عجلہ کے معنی کیا؟ وقت سے پہلے۔ لوگ بولتے ہیں جلدی جلدی، کیا مطلب جلدی؟ 10 منٹ میں چائے بنے گی، اسے 5 منٹ میں چاہیے، یہی بولتے ہیں نا جی۔ یہ تو اللہ تعالیٰ حساب لینے والے ہیں، تو کیا اللہ جلدی حساب لیتے ہیں؟ تو جلدی میں کیا ہے؟ وقت بچتا ہے۔ غور سے سنیے، جلدی میں کیا ہوتا ہے؟ وقت بچ جاتا ہے۔ اللہ کے لیے کوئی وقت ہے تو پھر کیا مطلب اسرع الحاسبین؟ ایک گھوڑا ہے تیز رفتار ہے، کیا؟ سبک رفتار، اور ایک گھوڑا سست رفتار۔ بتائیے، سست رفتار والا یہاں سے مکہ 1 گھنٹے میں جائے گا، تیز رفتار آدھے گھنٹے میں جائے گا، تو جو تیز رفتار ہے اس کا نام عجلہ نہیں ہے، وہ تو تیز رفتار ہے۔ تو اللہ اسرع الحاسبین ہے، جلدی کو کیسے ترجمہ کرتے ہیں؟ کیا مطلب اسرع الحاسبین؟ لوگ سوچتے ہیں کہ حساب ہوگا تو لائن لگ جائے گی، ہے نا، 2 منٹ لائن لگ جائے گی حساب کے لیے، اللہ لائن لگے گی؟ کہ ساری مخلوق کو اللہ تعالیٰ آن واحد میں رزق دیتے ہیں، کوئی لائن لگتی ہے؟ رزق کا انتظام کیا ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے، انسان نہیں دے سکتا رزق، دعوت کرتا ہے تو گن چن کر، کیونکہ اس کو بے بس ہے۔ یہ رازق مجازی ہے، اور وہ رزاق کیسا ہے؟ مطلق ہے۔ تو جو تمہیں ایک ہی وقت میں اس ساری مخلوق کو روزی دیتا ہے، تو اس ساری مخلوق کا ایک ہی وقت میں حساب نہیں کر سکتا؟ وہ کر سکتا ہے۔ تو اللہ کیا ہے؟ اسرع الحاسبین، آپ کو قطار میں کھڑے رہنے کی ضرورت نہیں، اسرع الحاسبین، وہاں کا محشر ایسا ہوگا کہ حساب 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 فوراً ہوگا۔ لوگ سوچتے ہیں کیسا حساب ہوگا؟ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کہاں تک؟ نہیں، ایسا نہیں۔ تو عجلہ اور اسرع، وہو اسرع الحاسبین۔ تو کافی آیتیں باقی ہیں، ہم یہ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ تو جب حساب لے گا تو ہمارے ساتھ رحم کرم کا معاملہ فرما، اور ہمارا بھی حساب ایسی جلدی سے چکا دے، اپنی رحمت آغوش میں لے لے، اور ہم امت مسلمہ کو ہدایت دے کہ یہ بینہ جو تیری جانب سے ہے اسے سمجھنے کی کوشش کریں، ہماری امت کو توفیق دے، ہدایت دے، یا رب العالمین۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق فلا له الحكم وهو أسرع الحاسبين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صح ہونا چاہیے تھا مگر یہی اچھا ہے. اور جب یہ سب کا حساب پھٹ سے ہو جائے گا تو وہ ایسا کیوں بتایا کہ ایک دن 50,000 سال کا ہے؟ حساب سب کا ہو جائے گا. یہ کب ہوگا؟ جب آپ پہنچیں. یہ پہنچنے کے لیے الف سنۃ مما تعدون کہاں سے لوگ آئیں گے؟ تو جس قدر نیک ہوگا یہاں پر یہ تذکرہ ہے تو وہ جاتے ہوئے نا کوئی پسینے میں یہاں تک ڈوبا ہوگا. یہ حساب کے پہلے قبروں سے اٹھیں گے جائیں گے اور جن کا جو نیک صالح ہیں وہ جلد پہنچ جائیں گے ایسا. لیکن حساب کے لیے آپ کو اللہ تعالیٰ چٹکی میں حساب کر دیں. جی جی کتاب المبین. ہاں یہ مبین اور مبین کا فرق ہے مگر ابھی ہم وہ سورہ یوسف میں پہنچے نہیں ہیں. ایک تو کتاب المبین کا مطلب یہ ہے کہ وہ واضح کتاب یعنی خود بھی روشن اور دوسروں کو بھی روشن کرنے والی. اس میں درج ہے. کیا مطلب؟ تلک آیات الکتاب المبین یعنی یہ آیتیں جو ہم آپ کو اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قصہ یوسف سنا رہے ہیں یہ کس کی آیتیں ہیں؟ کتاب مبین کی، روشن کتاب کی جو خود بھی روشن ہے اور دوسروں کو بھی روشن کرے گی. مطلب کوئی قصہ ایسا نہیں جو لوگوں سے آپ سن رہے ہیں یہ مطلب ہے. اور یہاں کتاب مبین کیا؟ بالکل علی بینہ روشن کتاب ہے. اس میں درج ہے. تو روشن کتاب کون سی؟ یہ بھی اس کتاب مبین میں ہے. کلام پاک لوح محفوظ سے جو نازل ہوا تو وہ بھی ایک کتاب ہے اور یہ اس کا جز ہے. لیکن جیسے کہ صفتیں آتی ہیں ہر جگہ معنی میں اختلاف ہوتا ہے تو یہاں بھی مبین وہاں اور چیزیں یہاں اور چیزیں. جی جی یہ قرآن بھی اسے لوح محفوظ میں سے آیا. جی اللہ کے رسول کے زمانے میں جو واقعات ہوئے تو وہ بھی کیا اس ایک واقعہ وہاں لکھا ہوا تھا جو ہوا شیبہ کے بارے میں یا غیرہ کے بارے میں یا ابو لہب کے بارے میں یا حکم کے بارے میں یہ سب واقعات اس میں لکھے ہوئے ہیں یا کہ یہ ہو گئے ہیں اور اس میں یہ لکھے ہوئے ہیں؟ یہ مطلب کیا ہے؟ سوال ہے نا سمجھ میں آیا نا کہ ہر چیز لکھی ہوئی ہے. جیسے میں نے مثال دیا حضرت زینب کی تو اب یہ ابو جہل ہو ابو لہب ہو اصل میں دو چیزیں میں بار بار سمجھاتا ہوں. ایک ہے اختیاری اور ایک ہے بلا اختیاری. سمجھ رہے ہیں نا؟ تو ایک چیز میں آپ کو اختیار نہیں. حضرت زینب کی شادی زید سے ہونا تھی کوئی اختیار نہیں ہو گئی. پھر طلاق ہونا ہے آپ کو اختیار نہیں طلاق ہو گئی. پھر آپ کی حرم میں آنا تھا اس میں اختیار نہیں. اور وہ جو سنت اللہ ہے اس میں آپ کو اختیار دیا گیا ہے. لہذا یہ جو واقعات ہیں عتبہ شیبہ یہ انہیں اختیار دیا گیا تھا. اگر انہوں اس اختیار کو صحیح استعمال کرتا تو ان کے لیے یہ راستہ ہے. اگر اختیار کو صحیح استعمال نہیں کیا تو یہ راستہ ہے. تو یہ بھی لکھا ہوا ہے. اور یہ سنت اللہ ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا ولن تجد لسنت اللہ تحویلا. یہ اللہ کا راستہ ہے. یہ اللہ نے بیان کر دیا. تو اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے. راستہ متعین ہے. لیکن اختیار اس کو یاد رکھیں. نہیں اختیار اللہ نے دیا ہے. اب اس میں لکھا ہوا نہیں. آپ عقل سلیم سے اختیار کریں تو آپ کا یہ راستہ نہیں تو یہ راستہ یہ تو لکھا ہوا ہے. جی متشابہات بھی ہیں. جی جی اور کچھ مثال ہیں مثالیں ہیں. جی جی یعنی جو مثال ہیں وہ تو نہیں ہے اس میں. نہیں صرف اس میں محکمات لکھی ہوئی جی اور متشابہات لکھی ہوئی. سلسلے میں بہت ہی شارٹ پہلو جو ہے وہ قرآن کا وہاں کتاب مبین ہے. جی اچھا متشابہات کے بارے میں بھی ہے لا يعلمهن كثير من الناس.
अक्सर लोग नहीं जानते, कुछ तो जानते हैं। अब वो कुछ जानने के लिए गहराई में जाना पड़ेगा ना। अब ये जो तफसीरें बयान की जाती है आपको मुसादा इब्न अब्बास के, आप जाइए तो लोग निकल गए, बाद आए तो उसे खाली तर्जुमा करके निकल गए। तो ला यअलमुहुन्ना कसीरुम मिनन नास, अक्सर लोग नहीं जानते। और अगर जानते भी हैं तो इल्म कौन सा हुआ? मजाजी। सारी चीज़ें इंशाल्लाह आप लगे रहिए तो आती रहेंगी इंशाल्लाह। चलिए, बहरहाल समझ रहे हैं, असल मेरा मकसद कुरान फहमी इदराक ये आ जाए, इसलिए इतनी मेहनत करता हूँ, समझाता हूँ। तो लगे रहें तो समझ में आएगा। इतना 23 साल का कुरान शरीफ एक क्लास में आकर बैठने से कैसे समझेंगे? थोड़ा सा डिफाइन करेंगे, ये जो है ये तवफ़्फ़ाकुम बिल्लैल, हाँ, यानी रात में वो भी फौत भी होती है। हाँ, रात में भी मौत होती है मौत तो तवफ़्फ़त जी। सही ना, करते हैं, दोनों जो करते हैं। देखिए हुवल्लज़ी यतवफ़्फ़ाकुम बिल्लैल, वो तुम्हें रात को नींद देता है ना, वफ़ात यानी सुम्मा यबअसुकुम फ़ीह, यानी बिन्नहार ऊपर आ चुका ना, फिर दिन में तुम्हें बेदारी देता है, यानी रात को सुलाता है, सुबह उठाता है, ये मुराद है। यहाँ वो फौत में तो रूह का नहीं नहीं, वो नहीं, सिर्फ इख्तियार को। तो मैं क्या कह रहा था कि इंसान सो गया तो उसके इख्तियार को वफात दे दी। किसे वफात दी? आपको कोई इख्तियार नहीं, आप बड़बड़ाएं, तलाक दें, कुछ भी करें, खलास, शोर हो रहा है, अंगार लग रही, कुछ भी नहीं। तो आपको किसको वफात दिया अल्लाह ताला ने? इख्तियार को। तो नींद किसे कहेंगे? नींद छोटी में मौत, मतलब क्या? रूह नहीं निकलती, रूह है, सिर्फ जो आपको इख्तियार है आधा का वो सल्ब कर लेते हैं, फिर उसे भेज देते हैं। और मौत में रूह ही चली जाती है, तो जो रूह गई तो इख्तियार भी गया, फिर वो क़यामत के दिन भेज देंगे। वाज़ेह हुआ ना साहब? थोड़ा सा है। कहिए, कोई बात नहीं। एक जगह कुरान में जिक्र होता है कि जहाँ जिक्र हो रहा है रोज़ क़यामत जब दोबारा उठाए जाएंगे, जी जी तो वहाँ अल्लाह ताला फिर बयान कर रहा है कि क्या तुम इससे यानी इस मिसाल से इससे तुम नहीं हिदायत लेते कि हम जी, तुमको जी। सुनाते हैं जी। फिर उठा देते हैं। हाँ जी, तो हम इसी तरह क़यामत में भी तुमको उठाएंगे, उठाएंगे। तो ये मिसाल आगे दी हुई है। आगे दी हुई जी। तो वहाँ भी यही फौत यानी ये वफ़ा को भी इस्तेमाल हुआ है। हाँ, तो इसका मतलब है कि वहाँ अल्लाह ताला वो यही कह रहे हैं कि हम तुम्हें रात में भी मौत देते हैं और और फिर उठा देते हैं। हाँ, इसी तरह हम रोज़ा क़यामत में तुम्हें मौत देंगे और फिर उठाएंगे। यहाँ मराद वो नहीं है रूह को कब्ज़ लेकिन- करना रात में। नहीं नहीं, रात में रूह कब्ज नहीं होती है, इसलिए तो मैंने समझाया ना। लोग समझते हैं कि रात में भी रूह कब्ज होती है, रात में रूह कब्ज नहीं होती है। इसलिए कि आप वो लगाइए, डॉक्टर जो लगाता है मैं क्या हो आप आला, तो आपका दिन धड़कता है, तो रूह का रूह तो है। यानी मुशाहिदा कीजिए ना, जब आप सोते खर्राटे लेता है इंसान, तो वो रूह तो है। रूह निकलने के बाद बच्चे रोते हैं, बिलबिलाते हैं, चीखते हैं, वो कुछ नहीं कर सकते, रूह पर कंट्रोल, वो आज़ा पर कंट्रोल नहीं, ये फ़र्क है। समझ रहे हैं ना इस चीज़ को? तो नींद में ये छोटी, असल में वो मौत मौत लिखते हैं ना लोग, इसलिए लोगों के समझ में नहीं आता। रूह नहीं जाती, रूह लगी हुई है, सिर्फ इख्तियार को सल्ब किया है। वो क्या करता है? लोग खर्राटते हैं तो लोग टैप कर लेते हैं बच्चे, बाबा को पता ही नहीं क्यों, इख्तियार नहीं, समझ रहे? और मौत में तो ये दो चीज़ें अलग हैं। फिर समझिए, ताकि आइंदा फिर आएगा कि इख्तियार और, तो ये मैंने समझाने की कोशिश, जब तक ये नहीं समझेंगे तो नींद, बेदारी, मौत और बास, ठीक है? नहीं नहीं, मुतशाबिह में से अगर है तो भी ला यअलमुहुन्ना कसीरुम मिनन नास, आज तो आप जानने वालों में हो गए। मुतशाबिह का मतलब क्या है ये आप नोट कर लें, ला यअलमुहुन्ना कसीरुम मिनन नास, बहुत सारे लोग नहीं जानते, मगर आज तो आपने जाना ना, बस तो क्या। असाबे काफ में भी यही है ना, 309 साल सलासमियतिन वज़दातु 309 साल सो गए थे। रूह तो बड़ा ही कब्ज़ की गई उनकी, बस ला दिया उनका गया। इख्तियार सब कर लिया गया था। क्या इख्तियार? जब भी तो खाने के लिए गए, अगर रूह नहीं होती तो खाना लेने के लिए नहीं जाते थे। पलटते थे अपने आप को। जी जी जी। एक और सवाल था, आपने कहा कि फरिश्ता आके मौत निकालता है, तो पूरी दुनिया में एक साथ कई लोग मरते हैं, हाँ कई मर्डर भी हो जाते हैं एक जी साथ। जी। तो रुसुलना से मतलब वाज़ेह हो गया, फरिश्ता एक नहीं है, थोड़ा मशरिक में जाओ, मगरिब में जाओ, जो भी। तो ये तफसीर सही है, सूफिया की तफसीर दुरुस्त नहीं, ये तफसीर सही है कि वो एक टोली है, टीम है टीम है जी। नहीं, टोली भी समझते हैं लोग ना, उर्दू में जी, एक जमात है, टोली है, बिल्कुल बहुत अच्छा है, कोई दुश्वारी नहीं है। भेजते हैं, जाइए मशरिक में मगरिब में जाते हैं, मतलब मेन हेड कौन है? इजराइल। बहुत अच्छा जी जी।
جی उज़ैर ہاں ہاں وزیر علیہ السلام کا وہ بھی نہیں وہ بھی موت کیسے ہوگی؟ ہاں ہاں وہی چیز ہے ان کو بھی سلایا اور اسے گدا کیا سڑ گل گیا تھا تو ان کو نیند دیتی اور گدا کو موت دی تھی. گدا تو فعلاً حقیقت میں موت دی تھی. تو دونوں چیزیں آئیں, نیند بھی تھی اور حقیقی موت بھی تھی. تو بتلا دیا کہ حقیقی موت والی کو بھی ہم کیسے گوشت کو چڑھاتے ہیں. تو وہ پڑھتے رہیں گے نا اب ساری چیزیں. اب پھر درس ہو آدھے گھنٹے کا, نہیں تو پھر ہم 1.25 گھنٹہ کریں گے پھر, لیکن 1 گھنٹہ کافی ہے. ابھی ہم اجلت نہیں کرتے, نہیں تو کھینچتے تھے مالک یوم الظالمین تک. جی لگے رہیے, سمجھتے رہیے.